کچھ دیر میں اس کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور وہ بیچارہ باہر صحن میں۔ پھر اس کی بھابھی ذوالخیر باہر آئی تو کہنے لگا بھابھی آپ اپنے کمرے میں سو جاؤ، ہم یہاں سو جائے گا، ویسے بھی سردی پڑ چکا ہے اور تم کو بخار بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور میں اس کی چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ صبح جب اس کی والدہ اٹھیں تو اس سے باہر سونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگا بھابھی بیمار تھا، اس لیے ہم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں سونے کا کہہ دیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی تم اس لڑکی سے ذرا دور رہا کرو، تم جانتا ہے نا وہ امانت ہے، کہیں اپنا دل نہ لگا بیٹھنا، ہم نے تمہارے چچا کو زبان دی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اٹھ چکی تھی اور صحن میں بھی آ چکی تھی، لیکن اس کی والدہ کی میری طرف پیٹھ تھی، البتہ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں چرانے لگا۔ میں واپس اسی کے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں اپنے آنے والے آنسوؤں پر بھی ضبط نہیں باندھ پا رہی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے محبت ایک ایسے شخص سے بھی ہو سکتی ہے جو نہ میرے سٹینڈرڈ کا تھا، نہ میں اس کے ماحول کی عادی۔ ہم میں کچھ بھی کامن نہیں تھا، مختلف زندگی تھی۔ اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ تھا اور میرا بالکل مختلف۔ لیکن یاد رہے دل ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتا جسے ہماری دنیا اور معاشرہ اہمیت دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تو اس نے فوراً سے نظریں بدل لیں۔ وہ کہنے لگا اب تم باہر جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے، ہمارا سارا سامان اسی کمرے میں ہے۔ میں اٹھ کر اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ ارے ہم کوئی ایسی چیز کو نہیں مانتا، نہ ہماری زندگی میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے۔ ہم آج زندہ ہیں، کل مر جائے گا، اور تم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہماری موت کو سہ سکو یا برداشت کر سکو۔ میں نے کہا ایسا حوصلہ تو تمہاری بھی کسی عورت کے اندر نہیں ہوگا، ذوالخیر کے اندر بھی نہیں ہے، وہ بھی تو محبت کے لیے روتی ہے، اس کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے، کسی کے اندر نہیں ہوتا اتنا حوصلہ۔ وہ کہنے لگا تم نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، تم اپنے چچا کو جواب دے دو۔ وہ کہنے لگا ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، محبت تم کو ہوا ہے، ہمیں نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں بولو، تم نے رات کو مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری برادری کی ہوتی تو تم مجھ سے شادی بنا لیتے۔ وہ کہنے لگا برادری کی ہو تو نہیں نا، جو برادری کی ہے وہی بنے گی بیوی، اور ہمارے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرو، چلو جاؤ یہاں سے۔ تم ایک جذباتی چھوری ہو اور ہم جذباتی نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے پاس امانت ہو، ہمارا بھائی آئے گا اور تم جائے گا، ویسے بھی تمہارا باپ مفاہمت کے لیے تیار ہو چکا ہے، تم اب یہاں صرف چند دن کا مہمان ہے، جیسے ہی جان محمد آئے گا تم واپس چلا جائے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو کے رہ گئی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ آج ذوالخیر بہت خوش تھی، کہنے لگی اللہ شورس کو بہت لمبی عمر دے، اس کو ساری خوشیاں دے، اس کی وجہ سے ہمارا جان محمد واپس آ رہا ہے۔ پھر مجھے چپ چپ دیکھ کے کہنے لگی تم کیوں اداس ہے؟ تم بھی تو اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ گی نا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کے اس کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ رات کو جب شہروز واپس آیا تو وہ بھی چپ چپ سا تھا۔ ذوالخیر کہنے لگی کیا بات ہے، تم کیوں چپ ہو؟ کیا ڈی ایس پی نے انکار کر دیا؟ کہنے لگا نہیں، وہ لڑکی آج رات کی مہمان ہے، کل سویرے سویرے وہ لوگ جان محمد کو چھوڑ دیں گے اور یہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ میں اسی کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ سن کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کل تک میری خواہش تھی کہ میں بھاگ جاؤں، اور آج دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ سو چکے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں روئے جا رہی تھی۔
پھر میں نے اپنی گرم شال پہنی اور باہر آ گئی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا، جاگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی آنکھیں بند کر لیں اور کروٹ لے کر رضائی اپنے منہ تک لے لی۔ میں اس کے پاس گئی اور بے دھڑک اس کے منہ سے رضائی اتار دی۔ دیکھا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں تو میرے جانے کی بہت خوشی ہے نا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا ہم نہیں رو رہا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے، میں نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے، تم تو اس وقت تک سو جاتے ہو، پھر سوئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا ہم سو جائے گا، تمہاری مرضی سے تھوڑی سوئے گا، چلو جاؤ اندر جا کے لیٹو، اگر اماں کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، تمہاری اماں کا مغز بھی ہماری اماں کا مغز بھی ہماری طرح گرم ہے، تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا لیکن ہماری ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ لیکن میں جان بوجھ کے اس کی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ وہ کسی کرنٹ کی مانند اٹھا اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہم تمہارے لیے اجنبی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا ہم کو بات نہیں کرنی، نہ تمہاری بکواس سننی ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم بس کمرے میں آؤ۔ وہ کہنے لگا اڑی تم پاگل ہو گیا ہے، ہم رات کو تمہارے کمرے میں کیوں آئے گا؟ تم ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں صرف بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے پہلے پورے صحن کا جائزہ لیا۔ اس کی والدہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں سو رہی تھیں۔ پھر گہری سانس لے کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا چلو آؤ کمرے میں۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہم کھڑا کھڑا بات کرے گا۔ تم کو شاید احساس نہیں ہے، اس طرح رات کو کسی غیر لڑکی کے ساتھ ملنا بری بات ہوتا ہے۔ تمہارا شہر میں ہوتا ہوگا لیکن یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہم لوگ بہت سخت مزاج کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا تمہیں انکار کیوں ہے جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ایک لڑکی ہو کے میں اعتراف محبت کر رہی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگا یہ فرق ہے۔ اس کے ہاتھ کے سامنے میرا سفید دودیا رنگ کا ہاتھ بالکل الگ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا تم خوبصورت ہے، ہم نہیں ہے، پھر تم ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے تمہارے ماحول میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تمہیں صرف جان محمد کے لیے یہاں لایا تھا، ہم تم سے شادی نہیں بنا سکتا، ورنہ تمہارا باپ سمجھے گا کہ ہم زبردستی تم سے شادی بنایا ہے۔ ہمارا نیت تم پہ خراب تھا یا ہم نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے اور تم ہم سے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے، اور تم ہمارے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ ہمارا اماں تمہارے ساتھ اس لیے اچھا ہے کیونکہ تم مہمان ہے۔ جان محمد تمہاری وجہ سے واپس آئے گا، ہم اگر تم سے شادی بنائے گا تو ہمارا اماں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا کیونکہ وہ چچا کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہم کچھ نہیں چاہتا، اماں کرے گا تو ہم شادی کر لے گا، ہم تمہارے بغیر مر نہیں جائے گا، نہ تم ہمارے لیے مر جائے گا۔ دیکھو ہم تم کو صاف کہہ رہا ہے، تم اور ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس لیے کہ اب میں اور تم اگر ساتھ ہوں گے تو لوگ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کہیں گے۔ اس بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا ہاں یہ بھی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، حور لنگور کے ساتھ حور کھڑا ہے۔ کافی حقیقت پسند تھا، دل کے ہاتھوں میں بھی بے بس تھی، شاید وہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چاقو نکالا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی پہ ذرا سا کٹ لگایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی انگلی پہ کٹ لگایا اور اب اپنی ہتھیلی اس کی انگلی پر رکھ کر خون ٹپکایا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے تم چڑیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اپنی انگلی کا خون ٹپکایا اور اسے اسی انگلی سے ملا دیا۔
میں نے کہا اس میں سے تم اپنی برادری کا اور اپنا خون الگ کر لو تو میں سمجھ جاؤں گی کہ واقعی ہمارے بیچ میں بہت فرق ہے. ہم بہت الگ الگ ہیں اور ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمارے اندر بہت فرق ہے. کیا کر سکتے ہو الگ؟ میری بات سن کر وہ کچھ پل مجھے دیکھنے لگا. میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. کہنے لگا ہمیں مجبور مت کرو. اگر ہم آگے بڑھ گیا تو ماں قسم تمہیں نہیں چھوڑے گا. پھر چاہے یہاں خون بہے یا آگ لگ جائے یا مر جائے یا مار دے گا. دیکھو ہم بہت خطرناک ہے. ہمیں شریف مت سمجھو. میں نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اپنے باپ کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے. کہنے لگا تم یہ کہے گا تمہارا باپ مان جائے گا؟ میں نے کہا ہاں میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مان جائیں گے. وہ کہنے لگا تم نے اپنے باپ کا وہ روپ دیکھا ہی نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے. تمہارا باپ تمہیں جان سے مار ڈالے گا لیکن کبھی ہمارے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. تم دیکھنا چاہتا ہے جاؤ دیکھ لو. میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گے. کہنے لگا ہم وعدہ نہیں کرتا. تمہارا باپ مانے گا تو ہمیں فون کر دینا، ہم اپنی اماں کو منا کے لے آئے گا. میں نے کہا وعدہ کرو. کہنے لگا تم کیا چاہتا ہے؟ تم کیوں یہاں خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. کہو ماں قسم میں تم سے محبت نہیں کرتا. کہنے لگا اپنی اماں کا جھوٹا قسم نہیں کھا سکتا. یہ کہتے ہوئے اس نے نظر چرائی تھی. کہنے لگا ٹھیک ہے ہم کرتا ہے محبت تم سے لیکن اندھا نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے. نہ تو تمہارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے نہ اپنے لیے. میں نے کہا تم بڑے مرد بنے پھرتے ہو پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، جان دینے کا حوصلہ ہے، بس تمہاری فکر ہے. تم اپنے باپ کا تھپڑ نہیں کھا سکتا اس لیے چپ چاپ اپنے گھر جاؤ. جہاں تمہارا ابا کہے گا وہاں جا کے شادی کر لو. ہمارے دل میں جو تمہارے لیے جذبہ ہے وہ رہے گا. میں نے کہا اور مجھے دل میں بسا کے تم اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لو گے؟ کہنے لگا ہاں کر لے گا، ہمیں فرق نہیں پڑتا. شادی بھی کر لے گا، بچے بھی پیدا کر لے گا اور زندگی بھی گزار لے گا. ایسا ہو جاتا ہے لیکن اپنی خاطر اپنی اماں کو تکلیف نہیں دے سکتا، نہ جان محمد کو. ہم نے ذوالخیر بھابھی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور دیکھ لو ہم نے پورا کر دیا. تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا کیونکہ جانتا ہے کہ پھر وعدے کا پابند ہو جائے گا. ہم اپنی خاطر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میری موت کی خبر سن کے میری قبر پہ پھول چڑھانے کے لیے آ جانا. یہ سن کر اس نے تڑپ کے میری طرف دیکھا. میں نے کہا اب جاؤ یہاں سے. میں نے اسے کمرے سے باہر دھکا دے کے نکالا اور دروازہ بند کر کے رونے لگی. باہر ہلکی سی دستک ہوئی. وہ مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا. پھر شاید وہ جا چکا تھا. میں روتے روتے اسی کی چارپائی پر سو چکی تھی. صبح دروازے کے دھڑ دھڑانے پر میری آنکھ کھلی. میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے ذوالخیر تھی. بڑی خوش تھی، موٹا موٹا کاجل لگایا ہوا تھا، ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک. بہت زیادہ خوش تھی، نیا جوڑا پہنا ہوا تھا. کہنے لگی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، ناشتہ بنا کے تیار ہو جاؤ. شہروز جان تمہیں چھوڑنے جا رہا ہے اور ہمارا جان محمد کو لینے جا رہا ہے. میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی باہر آئی. وہ باہر ہی بیٹھا تھا، آنکھیں اس کی بھی متورم تھی. مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، چپ چاپ چائے پی رہا تھا. میں نے کہا مجھے ناشتہ نہیں کرنا، بھوک نہیں ہے. اس کی ماں کہنے لگی اڑے چوری ناشتہ کائے کو نہیں کرنا، ہمارے ہاں مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا. میں نے کہا خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. کہنے لگی ہم سمجھا نہیں. میں نے کہا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گی؟ کہنے لگی ہمارے گھر میں جو کچھ ہے اگر اس میں سے کچھ ہوا تو دے دوں گی. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی شہروز کہنے لگا چلو اٹھو ہم تم کو شہر چھوڑ کے آئے. میں نے کہا مجھے تمہاری اماں سے بات کرنی ہے. وہ کہنے لگا تم کچھ نہیں کہے گا، تم کھڑا ہو ہمارے ساتھ جائے گا تم. اس کی والدہ ہم دونوں کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کیا بات ہے شہروز، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا اس چھوری کا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں.
پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے گھر سے باہر لے گیا۔ سامنے جیپ تھی، وہاں لے جا کر اس نے مجھے بٹھا دیا۔ وہاں اور بھی بہت سارے بلوچ لڑکے موجود تھے جو اس جیپ میں پیچھے کی جانب کھڑے ہو گئے۔ سب کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں۔ شہروز خاموشی سے جیپ چلا رہا تھا اور میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پیچھے کھڑے نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، پھر میں کیوں رو رہی ہوں؟ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا، شہروز جان، یہ چھوری رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس کو رونے دو، تم اپنا کام سے کام رکھو۔ بڑے غصے سے اس نے جواب دیا تھا۔ باقی کے نوجوان جو مزید سوال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، شہروز کا لہجہ سن کر چپ ہو گئے۔ جہاں وہ مجھے لے کر گیا وہ ایک صحرائی علاقہ تھا۔ سامنے پولیس والوں کی موبائل کھڑی تھی۔ 2 موبائلز تھیں، لیکن میرے والد وہاں موجود نہیں تھے۔ باقی پولیس افسران تھے۔ ایک نے اس کے بھائی جان محمد کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے جیپ روکی، پیچھے ایک اور جیپ تھی، اس میں بھی سب بلوچ لڑکے تھے۔ سب پستول تانے کھڑے تھے۔ وہاں پولیس والوں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی اپنی پستولیں تان رکھی تھیں۔ شہروز نے میری کلائی پکڑی، مجھے نیچے اتارا، پھر پولیس والوں سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، ڈی ایس پی شمشاد کہاں ہے؟ سامنے کھڑا پولیس آفیسر کہنے لگا کہ وہ نہیں آئے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کو ہم بحفاظت ان تک پہنچا دیں گے۔ یہاں سے یہ لڑکی ایک قدم بڑھائے گی اور یہاں سے تمہارا بھائی۔ وہ کہنے لگا، پہلے ہمارا بھائی کی ہتھ کڑی کھولو۔ پولیس والوں نے اس کی ہتھ کڑی کھول دی۔ پھر شہروز نے میری کلائی چھوڑ دی، کہنے لگا، جاؤ۔ وہ میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا، سامنے دیکھ رہا تھا، اپنے بھائی کی طرف۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کا بھائی واپسی کی طرف آ رہا تھا۔ میں پولیس موبائل تک پہنچ چکی تھی اور جان محمد شہروز کے پاس اس سے گلے مل رہا تھا۔ پھر پولیس آفیسر مجھ سے کہنے لگا، میڈم آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن میری نظریں شہروز پر تھیں جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ باقی کے سب بلوچ نوجوان اپنی جیپوں میں بیٹھ چکے تھے، اس کا بھائی بھی، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا۔ جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ادھوری واپس آئی ہوں۔ جب میں واپس آئی تو میرے والد نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں۔ میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگیں، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا، نہیں، کچھ نہیں کہا اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا، میری عزت بھی کی اور حفاظت بھی کی۔ میرے والد کہنے لگے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری بیٹی کو سب کے سامنے اغوا کیا اور اپنے بھائی کو چھڑوانے کا ذریعہ بنایا میری بیٹی کو۔ جب تک میں اسے پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکا دیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا، بابا اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر میرے باپ نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب کے سامنے وہ تمہیں اغوا کر کے لے گیا اور تم کہہ رہی ہو کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا، اس کی سزا پھانسی تو نہیں بنتی، اس نے مجھے باحفاظت واپس چھوڑا ہے۔ کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک قاتل کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا، مجھے بتائیں کس کا قتل کیا ہے اس نے؟ قتل کیا ہے یا پھر کسی جھوٹے قتل کا مقدمہ اس پر ڈال دیا گیا ہے؟ بہت سے قتل ہوتے ہیں ہمارے شہر میں اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہے، اور پولیس والے اپنے یونیفارم پر اسٹارز بڑھانے کے لیے کسی بے قصور پہ قتل کا مقدمہ ڈال دیتے ہیں، اسے پھانسی کی سزا دلوا کر اپنی ترقی کی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا ہی کوئی مقدمہ تو نہیں ڈال دیا آپ نے اس پر بھی؟ میری بات سن کر پہلے تو میرے والد گھبرائے، لیکن پھر فوراً سے سنبھل کر پھر بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری والدہ کہنے لگی، تمہارا باپ تمہارے لیے پریشان تھا، تمہاری خاطر اس نے ایک پھانسی کے سزا یافتہ مجرم کو چھوڑا ہے، اور تم؟ میں نے کہا، میں جان محمد کا کیس پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ابھی تک سیاست ہی پڑھی تھی، مجھے وکیل بننے کا شوق تھا، اس لیے کافی کچھ تو میں قانون کے بارے میں جان چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، تم ان چیزوں سے دور رہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیوں بابا؟ میرا والد پولیس انسپکٹر ہے، میں نے بچپن سے یہی ماحول دیکھا ہے اور آگے تعلیم بھی میں اسی چیز کی حاصل کر رہی ہوں، مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، تم جس انداز سے بات کر رہی ہو نا،
مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے تمہارا برین واش کیا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے سامنے سچے دلائل رکھ دیں تو میں ان لوگوں کو جھوٹا سمجھ لوں گی۔ وہ کہنے لگے میں تمہارے سامنے کسی بھی بات کا جواب دہ نہیں ہوں، اور شہروز کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس پہ جھوٹا مقدمہ بھی ڈالنا پڑا تو ڈالوں گا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جب تک میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہوا نہ دیکھ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا تو اندر کی آگ آپ اس کے خون سے بجھا کر مطمئن ہو جائیں گے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اور پھر اوپر جا کر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے اپنی نفرت اور غصے کی بھینٹ ایک بے قصور کو چڑھا دیا؟ میری بات سن کر میرے والد کہنے لگے کیا بات کی ہے اس پاگل نے تم سے؟ ظاہر ہے خود کو مظلوم ثابت کیا ہوگا۔ میں نے کہا اس کی شرافت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ میں 10 دن سے اس کے پاس تھی اور اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا بھی نہیں، غلط ارادے سے مجھے چھوا بھی نہیں۔ اپنے مظلوم بھائی کو چھڑوانے کے لیے اس نے صرف مجھے استعمال کیا کیونکہ اسے انصاف نہیں ملا۔ بابا وہ برا انسان نہیں ہے، برے آپ کے پولیس آفیسرز کے بگڑے ہوئے بیٹے ہیں جو اپنی دولت کے نشے میں قتل کرتے ہیں اور الزام غریب ڈرائیور یا چوکیدار پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ کو پیچھے سے یہ آرڈر آتا ہے کہ مار مار کر ان بے قصوروں سے اس جرم کا اعتراف کروائیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرے والد کہنے لگے میں تم سے اس بارے میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مت کریں، لیکن میں آپ سے ایک بات صاف کہہ دینا چاہتی ہوں، میں شادی شہروز سے کروں گی۔ یہ سن کر میرے باپ نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا، میں زمین پر جا گری۔ وہ کہنے لگے اس کمینے نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہاری شادی کبھی بھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا لیکن میں اسی سے کروں گی، اور میں قانونی طور پر اس بات کا حق رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہارا دماغ ٹھیک کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے بے دردی سے میرا بازو پکڑا، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میری والدہ الگ پریشان تھیں۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 2 دن میں نے کچھ نہیں کھایا، اور ایک دن تو میرے باپ نے پلٹ کر نہیں پوچھا، میرا موبائل تک مجھ سے چھین لیا تاکہ میں اس سے رابطہ نہ کر سکوں۔ اس کا نمبر مجھے یاد تھا، اس نے بس ایک بار بتایا تھا کہ اگر تمہارا باپ مان گیا تو میں رشتہ لینے کے لیے آ جاؤں گا، تم مجھے بتا دینا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ ایسا ہوگا۔ دوسرے دن بھوک کے مارے میری یہ حالت تھی کہ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ رات تک تو میں اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید میری ماں کے بتانے پر میرے باپ کو میرے حال پر رحم آیا، اس لیے وہ کمرے میں آ گئے۔ کہنے لگے تم نے کیوں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ تم کیوں نہیں سمجھتی میں تمہاری شادی کسی مجرم سے نہیں کروا سکتا؟ اس نے تم سے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ میں نے کہا تو آپ ثابت کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں اسے چاہتی ہوں کیونکہ وہ ایک شریف انسان ہے، وہ اپنی بات کا سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تمہیں زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے باپ نے مجھے موبائل پکڑا دیا، کہنے لگے بولو اسے کہو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے شہروز کو فون کر کے بلا لیا۔ میں نے کہا اپنی ماں کو لے کر آ جائے، میں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے راضی ہو گیا تمہارا باپ؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، تم اپنے باپ کا وہ روپ بھی دیکھ لینا جو ہم چاہتا ہے کہ تم دیکھو۔ بہرحال اگلے ہی روز وہ میرے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 نوجوان تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا میں بھی اٹھ کر لاؤنج میں آ چکی تھی۔ میرے والد نے مجھے دیکھا، پھر اس سے کہنے لگے تم نے میری بیٹی کو اپنے بارے میں کیا بتایا ہے؟ یہ کہ تم بہت شریف ہو، نیک ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں وہ نظر آتا ہوں۔ میرے والد نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تمہیں پکڑ سکوں، کیونکہ تمہارے علاقے میں آ کر تم لوگوں کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے والد نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، دیوار کے ساتھ اپنا سر مارنے لگے۔ شہروز خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے گارڈز کو بلا لیا، ساتھ میں پولیس میں بھی فون کر دیا۔ میں تو یہ سب دیکھ کے حیران تھی
سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ میں نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں کبھی بھی تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، کب سے اس کی تلاش میں تھا، لیکن میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا یہ، اور پھر یہ تمہارا دماغ بھی بہت خراب کر چکا تھا۔ میرے پاس یہی راستہ تھا اسے پکڑنے کا۔ میں نے کہا آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن میرا رونا دھونا لڑنا جھگڑنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ میرے باپ نے اسے پولیس کو پکڑوا دیا، الزام یہ لگایا کہ اس نے گھر آ کر توڑ پھوڑ کی ہے اور مجھے مارنے اور قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جیل جا چکا تھا۔ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا تم اگر بھوکی مر گئی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے بہت منت سماجت کی کہ اسے چھوڑ دیں، میں نے اسے بلوایا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرا باپ نہیں مانا، بلکہ میری منگنی ایک پولیس آفیسر سے کر دی۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے اگر تم نے کچھ بھی مسائل کھڑا کرنے کی کوشش کی تو میں اس نوجوان کو جان سے مار دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی سے شادی کر لوں تو پہلے آپ شہروز کو چھوڑیں۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگے اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں 2 دن میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں، جیسے ہی تمہارا نکاح ہوگا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا اور میں ایک آخری دفعہ اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا باپ مجھے جیل میں لے گیا۔ جب میں اس کے جیل کے پاس گئی تو آفیسر اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا اور وہ بری طرح سے چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میرے والد نے پولیس افسران سے کہا کہ بس ابھی روک دو۔ اس کی پوری کمر سینہ ڈنڈوں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا اور اتنی زور سے مارا گیا تھا کہ اس کے نشانات سے خون رس رہا تھا اور اب وہاں پہ نمک پاشی کی جا رہی تھی۔ وہ سب جیل سے باہر آ چکے تھے۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، بالکل بے حال تھا، بری طرح سے سانس پھولا ہوا تھا، تکلیف کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے اور میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا باپ کہنے لگا میں 5 منٹ بعد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سلاخوں کے پاس آ کے بیٹھا، پاؤں ابھی بھی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ بھی۔ کہنے لگا تم سے کہا تھا پولیس والوں کے روپ الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور میں نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھ کر دبائے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم یہ سب سہ رہے ہو، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، شہروز جان اپنی محبت کے لیے اتنا تو سہ سکتا ہے۔ میں نے کہا میرا باپ میرا نکاح کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم کل میرا نکاح کرتے ہی باہر آ جاؤ گے، میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ کہنے لگا پولیس والوں کے وعدے کبھی وفا ہوئے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، تمہیں آزادی ضرور دلواؤں گی۔ کہنے لگا میں اپنے سسرال میں زیادہ دن نہیں ٹکتا، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو، میں بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا اس بار سیکیورٹی بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے بھاگ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، جب تک تمہارا باپ خود تمہارا رشتہ اپنی رضامندی سے نہیں دے گا میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا ہو تو رہی ہو، نکاح کر تو رہی ہو، اور کیسے کسی اور کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کل تک پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جیسے ہی میں جانے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ہم تم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ ہم جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی آ گیا کیونکہ تم نے بلایا تھا۔ میں واپس گھر آ چکی تھی، نکاح کی ساری تیاریاں بھی ہو چکی تھیں، گھر میں ہی لاؤنج میں ہی نکاح تھا۔ لیکن جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو میرا کھایا ہوا زہر کام دکھانے لگا، میرے منہ سے خون نکلنے لگا، جھاگ نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرا باپ پریشان ہو گیا۔ پھر میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میرا ہاتھ شہروز کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں کہاں جاتا؟
میں نے کہا کہ پھر تم آ جاتے میری قبر پہ پھول چڑھاتے۔ کہنے لگا اس سے پہلے میں مر نہ جاتا۔ میں نے کہا میرے باپ نے تمہیں یہاں کیسے آنے دیا؟ کہنے لگا تمہاری محبت میں پہلی بار میں نے تمہارے باپ کو یوں بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود مجھے جیل سے چھڑوایا، ہاسپٹل لے کے آیا۔ کہنے لگا میری بیٹی موت کے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے، تمہارا نام لے رہی ہے، اور ڈاکٹر بالکل نا امید ہو چکے ہیں، کیا پتا تمہارے پکارنے پہ اٹھ جائے ورنہ وہ کوما میں چلی جائے گی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے زندگی بخشنے میں اللہ کے بعد تم ہو؟ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تمہارا باپ کہتا ہے تمہارا مجھ سے نکاح کر دے گا، اور اس بار سچ کہتا ہے۔ جیسے ہی میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میرے باپ نے شہروز سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں اسی کے ساتھ واپس اسی کے گاؤں میں پہنچ گئی۔ وہاں شادی ویسے ہی کی گئی جیسے کہ ان کے ہاں ریت رواجوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ بے تحاشا خوش تھا۔ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار اس کی نظروں کی بے تابی مجھے نروس کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے مت دیکھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا آج کیوں نہ دیکھوں، آج تو تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا، کیونکہ اب تم ہمارا محرم ہے، ہمارا بیوی ہے، ہمارا عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ آج تک مجھے کبھی اس کے سانولے رنگ سے مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے سانولے رنگ کے اندر چھپا وہ انسان بے حد خوبصورت اور حسین تھا۔ اس نے دوبارہ سے فائٹنگ شروع کر دی تھی، اور پاکستان میں مقابلہ جیتنے کے بعد بیرون ملک میں بھی جا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ اب تو میری زبان بھی بدل چکی تھی اور رہن سہن بھی۔ محبت میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے، جیسے میں نے خود کو بدلا۔ بہرحال یہ ایک فرضی کہانی ہے جو کہ ایک ریڈر کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ آپ بہت اچھے اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنے نام کے بجائے کوئی اچھا سا آئیڈیا دے دیا کریں، کیونکہ نام والی سٹوریز اس چینل پر نہیں چلتی۔ اللہ حافظ۔